السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر ظفر اور آج ہم کلاس 8 سائنس یونٹ نمبر 4 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، ایپلیکیشنز آف بایو ٹیکنالوجی۔ بایو ٹیکنالوجی کو ہم کہاں کہاں پر استعمال کر رہے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا۔ تو سب سے پہلے ہے ایگریکلچر۔ بایو ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایگریکلچر کے اندر، زراعت کے اندر۔ اور زراعت کے اندر ہم اسے کیسے استعمال کر رہے ہیں اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے، ٹھیک سے اچھی طرح آپ نے سمجھنا ہے۔ تو ایز وی نو دیٹ کہ ہم پودوں کی، اپنی فصلوں کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں، ہربیسائڈ یوز کرتے ہیں، پیسٹی سائڈز یوز کرتے ہیں۔ اب ہرب کہتے ہیں جڑی بوٹی کو، ٹھیک ہے۔ سائڈز ایسی میڈیسنز جو ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرتے ہیں، ختم کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں۔ اینڈ پیسٹی سائڈز، پیسٹ کہتے ہیں چھوٹے جاندار جو کہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو کہ پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سائڈز، پیسٹی سائڈز ایسی میڈیسنز جو ان چھوٹے جاندار کو، حشرات کو مار ڈالتے ہیں۔ تو ہم ایگریکلچر کے اندر اپنے پودوں کے اوپر پیسٹی سائڈز کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہربی سائڈز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ایک فائدہ تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جڑی بوٹیاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں اور پیسٹی سائڈز، حشرات وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ والی ڈیزیز یا یہ والی جو آپ کے پاس میڈیسنز ہم استعمال کرتے ہیں، پیسٹی سائڈ، ہربی سائڈ یا فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں، وہ فرٹیلائزر کیا کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ حد تک ہماری فصل کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان فصل کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، ان کی وجہ سے، کیونکہ ہربی سائڈز، پیسٹی سائڈ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، زہریلے ہوتے ہیں، ہماری کراپس کے اندر بھی زہر کی کچھ نہ کچھ مقدار پریزنٹ ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ مقدار مل جاتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، یوز آف بایو ٹیکنالوجی کرتے ہیں۔ بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کیسے کرتے ہیں، بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ہم ان کراپس کے اندر جینز کی تبدیلی کرتے ہیں، ایسے جینز ڈالتے ہیں جو کہ ہربی سائڈز اور پیسٹی سائڈز کو ریزسٹ کرتے ہیں، جن کے ایسے پودے ہم بناتے ہیں، ایسی سبزیاں، ایسے ہم فصلیں اگاتے ہیں جن کے اندر ایسے ہم جین ڈالتے ہیں جن جینز کی وجہ سے ہربی سائڈز اور پیسٹی سائڈز کا ایفیکٹ اس فصل پر نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف ان جڑی بوٹیوں پر ہوتا ہے اور دوسرے جانوروں پر ہوتا ہے، حشرات پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بایو ٹیکنالوجی کے اندر ایسی کراپس بناتے ہیں جو کہ ریزسٹنس کرتی ہیں ان ہربی سائڈز اور پیسٹی سائڈز کے ہارمفل ایفیکٹس کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایفیکٹس آف یوز آف بایو ٹیکنالوجی۔ تو بایو ٹیکنالوجی کو ہم جب استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس سے ہماری کراپس کی ییلڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور ساتھ میں ان کے اندر ریزسٹنس آف ڈیزیز بھی بڑھ جاتی ہے، ان کی ڈیزیز کے خلاف مزاحمت بھی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے، ان کو بیماری کم سے کم لگتی ہے اور دوسرا ان کی پیداوار بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے ایفیکٹ آف یوز آف بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے کراپس وچ آر موڈیفائڈ۔ ایسی کون کون سی فصلیں ہیں جن کے اندر ہم نے بایو ٹیکنالوجی کو یوز کیا یا ان کے جینیٹک میٹیریل کے اندر چینجنگ کی ہیں۔ اس کے اندر کارن ہے، مکئی ہے، گندم ہے، چاول ہے، کینولا ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری فصلیں ہیں جن کے اندر ہم نے جینیٹیکلی انجینئرنگ یوز کر کے جینیٹیکلی موڈیفائڈ لیونگ آرگنزم، جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز بنائے ہیں، جن سیڈز کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے ڈیزیز کے خلاف اور دوسرا ان کی ییلڈ بھی کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ یا موسٹلی ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو ڈراٹ، خشک سالی کے اندر یا ایکسیسو سالٹ، ایسی زمین جس کے اندر نمکیات زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے وہاں پر جو فصل ہوتی ہے اس فصل کی پیداوار پر اثر پڑتا ہے، خشک سالی کی وجہ سے، یا پھر سالٹ زیادہ مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے کچھ فصلوں کی پیداوار پر کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ اس اثر کو کم کرنے کے لیے ہم پھر بایو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، یوز آف بایو ٹیکنالوجی ٹو بیئر دیز کنڈیشنز۔ ہم ان کراپس کے سیلز کے جین کے اندر ایسی چینجنگ کرتے ہیں جن چینجنگز کی وجہ سے وہ کراپس خشک سالی یا پھر زیادہ نمکیات والی زمین کے اندر بھی پراپر
اچھے طریقے سے گرو کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی ییلڈ پیداوار بھی کیا ہوتی ہے، اس پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. ہم یوز آف بایو ٹیکنالوجی کرتے ہیں ٹو انکریز نیوٹرینٹس ان پلانٹس. ہم بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں نیوٹرینٹس، جو بھی ہم کوئی فصل اگا رہے ہیں تو اس کے اندر نیوٹرینٹس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے. فار ایگزامپل ہم کوئی بھی فصل جیسے کارن ہے، ویٹ ہے، رائس ہے، تو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو ہم کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے یا کسی اور نیوٹرینٹ کو، جیسے آئرن ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، اس طرح کسی بھی نیوٹرینٹ یا وائٹامنز وغیرہ ہیں، وائٹامن اے بی سی ڈی ہے، کسی بھی وائٹامن یا کسی بھی نیوٹرینٹ کی مقدار کو بڑھانے کے لیے بھی ہم بایو ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں. جیسے آج کل کے دور میں رائس کے اندر، پاکستان کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، رائس کے اندر آئرن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے بایو ٹیکنالوجی یوز کی جا رہی ہے. ایسے سیڈز لے کے آئے جا رہے ہیں جن کے اندر آئرن کی خوراک یا آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہیومن باڈی کے اندر آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا، جس کے اندر رائس کے اندر ایسے جینز ڈالے گئے ہیں جن جینز کی وجہ سے اس کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہی رائس انسان کھاتے ہیں تو ان کے اندر بھی آئرن کی مقدار جو کمی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے. تو ایگریکلچر کے اندر ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایگریکلچر کے اندر ہم ہربیسائڈز، پیسٹیسائڈز وغیرہ یوز کرتے ہیں. ہربیسائڈز، پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں ہم کس کام کے لیے، ہم پیسٹ وغیرہ کو مارنے کے لیے یا ہربز وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں کچھ ان کراپس کے اوپر. تو ان کراپس کے اندر بایو ٹیکنالوجی کے اندر ایسی چینجنگ لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیزیز کے خلاف ریزسٹنس پیدا کرتے ہیں، اور ان کی ییلڈ بھی کیا ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے. کارن، ویٹ، رائس، کینولا وغیرہ ایسی کراپس ہیں جن کے اندر ہم نے یہ چینجز کی ہیں. ڈراٹ اینڈ ایکسیسو سالٹ کی وجہ سے کچھ فصلیں پیداوار اچھے سے نہیں دے پاتی، تو ایسے ہم انزائمز، ایسے ہم جینیٹک میٹیریل کے اندر چینجنگ لے کے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان پودوں کے اندر یا ان فصلوں کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ اس طرح کی خشک حالات کے اندر بھی وہ اپنی ییلڈ کو برقرار رکھ پاتے ہیں. ہم بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں ڈفرینٹ نیوٹرینٹس جو پلانٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھانے کے لیے بھی ہم بایو ٹیکنالوجی یوز کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ رائس کے اندر آئرن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے ہم بایو ٹیکنالوجی یوز کریں، جس کے ذریعے ہم ایسے جینز رائس کے سیڈز کے اندر انٹر کریں جس کی وجہ سے ان کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جس سے جسم کے اندر آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا فرسٹ پوائنٹ، ایگریکلچر کے اندر یوز آف بایو ٹیکنالوجی. نیکسٹ ہمارا ہے فوڈ پروڈکشن اینڈ پریزرویشن، خوراک پیدا کرنا اینڈ پریزرو کرنا، اسے محفوظ کرنا. اس کے لیے بھی ہم بایو ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں. یوز آف بایو ٹیکنالوجی کر رہے ہیں فوڈ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے. ہم جینز کے اندر ایسی تبدیلیاں لے کے آتے ہیں جن کی وجہ سے کراپس کی ییلڈ ہے وہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے. فار ایگزامپل ایک بیج ہے جس کی وجہ سے جو ایک ایکڑ کے اندر پیداوار ہے وہ ہوتی ہے 30 من. ٹھیک ہے. 30 من پیداوار ہوتی ہے کسی ایک بیج کی وجہ سے. تو ہم اس کے اندر بایو ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایسا جین اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں اس کے جین سیڈ کے اندر جس کی وجہ سے ہم اس کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں، ییلڈ کو 30 من سے لے کر 50 من تک لے کے آ سکتے ہیں پر ایکڑ. تو یہ کیسے ہم کرتے ہیں، فوڈ پروڈکشن کے اندر ہم بایو ٹیکنالوجی کے یوز کرتے ہیں، جینیٹک موڈیفیکیشنز کرتے ہیں، ان سیڈز کے اندر جین کو ڈالتے ہیں، ڈفرینٹ جینز کو ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پیداوار کو بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کے بعد جو ان کی پریزرویشن ہے، خوراک کو محفوظ کرنا ہے، ان کے اندر ہم ایسے جینز انٹر کر دیتے ہیں اس خوراک کے اندر، جس خوراک کے اندر ایسے جین انٹر کرتے ہیں جن جینز کی وجہ سے ان جتنا بھی خوراک ہوتی ہے اس خوراک کے اوپر بیکٹیریا یا فنجائی وغیرہ ایکٹ نہیں کرتے. یا ایسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے جینز ڈالے جاتے ہیں جن جینز کی وجہ سے وہ کسی بھی مائکرو آرگنزم کے اٹیک کے خلاف ریزسٹنس ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خوراک کو زیادہ سے زیادہ دیر تک کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم بایو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کرتے ہیں. فوڈ پروڈکشن اینڈ پرزرویشن کے اندر ہم جینیٹک موڈیفیکیشن کر کے خوراک کی پیداوار کو یا فصلوں کی پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں،
اور دوسرا فصلوں خوراک کے اندر ریزسٹنس پیدا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بیکٹیریا یا فنجائی ان پر ایکٹ نہ کرے تاکہ خوراک زیادہ سے زیادہ دیر تک محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے. تھرڈ پوائنٹ ہے ہیلتھ کے اندر بایو ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے کیسے؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف روٹ کاز آف ڈیزیز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بیماری ہے، جو بھی ڈیزیز ہے، اس ڈیزیز کی مین کاز کیا ہے. روٹ کاز کہتے ہیں مین، جڑ کیا ہے جہاں سے وہ بیماری نکل رہی ہے، بیماری جہاں سے پھیل رہی ہے. تو سب سے پہلے اس روٹ کاز کو دیکھتے ہیں. پھر پروڈکشن آف میڈیسن، پھر اس کے خلاف اس ڈیزیز کے خلاف ہم کوئی بھی اسپیسیفک میڈیسن بناتے ہیں. وہ میڈیسن ہم بایو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بناتے ہیں، جینیٹک انجینئرنگ کو یوز کر کے بناتے ہیں. کیورنگ اینڈ کریکشن آف جینیٹک ڈیفیکٹس. تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس میڈیسن کو یوز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آیا کہ اس کی وجہ سے کوئی جینیٹک موڈیفیکیشن آئی ہے، اس کی وجہ سے کوئی بیماری کے اندر کمی آئی ہے یا نہیں آئی. اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہیلتھ کے اندر بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں. کس کام کے لیے بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں؟ کسی بھی بیماری کے خلاف کوئی بھی میڈیسن بنانے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم میڈیسن بنانے کے سے پہلے ہم ڈیزیز کو دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز جو ہے اس کی مین کاز کیا ہے، پیچھے سے روٹ کاز کیا ہے، مین کاز کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروڈکشن آف میڈیسنس. اس کے بعد ہم اس اسپیسیفک ریزن جو ہے جس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم کوئی بھی میڈیسن بناتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے. اور اس کے بعد اسی میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اس سے کوئی اس پر ایفیکٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کون کون سی ایسی بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس ہیں جو کہ ہم نے بنائی ہیں جو کہ ہیلتھ کے لیے مفید ہیں، ثابت ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی ہے انسولین ہم نے بنائی ہے جو کہ یوزفل فار ڈائبیٹکس، جو کہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، کیونکہ انسولین کا کام ہوتا ہے بلڈ کے اندر گلوکوز لیول کو مینٹین کرنا. تو انسولین کو بلڈ کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ گلوکوز کا لیول بلڈ کے اندر مینٹین رہ سکے. اس کے بعد آتا ہے ویکسینز. بہت ساری ویکسینز بنائی گئی ہیں یوزڈ اگینسٹ انفیکشس ڈیزیز. ایسی ڈیزیز جو کہ وبا کی طرح پھیلتی ہیں، جو زیادہ سے زیادہ پھیلتی چلی جاتی ہیں، ان ڈیزیز کے خلاف ویکسین بنائی جا چکی ہے. اس کے بعد ہے گروتھ ہارمونز. ایسے ہارمونز بنائے گئے ہیں جو کہ نشو و نما جانداروں کی یہ بڑھوتری جو ہے وہ جلدی سے جلدی کرواتے ہیں. بیٹا اینڈورفن، یہ بھی ایک ایسی پروٹین بنائی گئی ہے جو کہ پین کلر ڈرگ ہے، جو کہ درد سے ریلیف پرووائڈ کرتی ہے. انٹرفیرون، یہ بھی ایک پروٹین ہے جو کہ اینٹی وائرل پروٹین، جو کہ وائرس کے خلاف ایکٹ کرتی ہے. وائرل ڈیزیز کوئی بھی ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف یہ ایکٹ کرتی ہے انٹرفیرون. تو یہ تھے ایک بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس جن کے اندر انسولین تھا جو کہ ڈائبیٹکس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ویکسین جو کہ انفیکشس ڈیزیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، گروتھ ہارمون گروتھ کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بیٹا اینڈورفن پین کلر ڈرگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے، انٹرفیرون اینٹی وائرل پروٹین کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور لاسٹ پہ ہے اس کے انوائرنمنٹ. ہمارا جو ماحول ہے اس ماحول کو صاف کرنے کے لیے بھی ہم بایو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. انوائرنمنٹل پرابلمس لائک پولوشن، ڈیگریڈیشن آف لینڈ اینڈ سیویج واٹر. جو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس آلودگی کو کم سے کم کرنے کے لیے ڈیگریڈیشن آف لینڈ، زمین کا بہت سارا حصہ سال ہر سال بنجر ہوتا چلا جا رہا ہے. اینڈ سیویج واٹر، جو گندا پانی وغیرہ ہوتا ہے فضلات والا، ان تمام کو اپنے انوائرنمنٹ سے محفوظ کرنے کے لیے، ان تمام سے ہمارے انوائرنمنٹ کو محفوظ کرنے کے لیے ہم بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. وہ بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس کون کون سی ہیں؟ بایو پیسٹیسائڈز ہیں. ایسے جاندار ہم استعمال کرتے ہیں جو کہ پیسٹ کو ختم کرتے ہیں، ان کے ایسے جانداروں کو ختم کرتے ہیں جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں پودوں کے اندر. بایو فرٹیلائزرز، ایسی کھادیں بنا رہے ہیں جن کے اندر لیونگ آرگنزم کو یوز کیا جا رہا ہے. اینڈ بایو سینسر، اور ایسے آرگنزم بنائے جا رہے ہیں جو کہ سینسنگ آرگن کے طور پر کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے اندر چینجز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یوز فار ڈیولپنگ گڈ انوائرنمنٹل کنڈیشن. بایو ٹیکنالوجی کو ہم استعمال کر رہے ہیں کس طرح؟ پولوشن کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ڈیگریڈیشن آف لینڈ،
لینڈ زمین کا جو بہت سارا حصہ بنجر ہو جاتا ہے اس سے بچانے کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. اینڈ سیویج واٹر کی پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے اندر ہم 3 چیزیں بیسیکلی یوز کرتے ہیں. بایو پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں, بایو فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں, اور بایو سینسر یوز کیے جاتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے ماحول کو, ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو پیور بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا اپلیکیشنز آف بایو ٹیکنالوجی, جس کے اندر ہم سب سے پہلے ایگریکلچر کے اندر اس کی اپلیکیشنز دیکھیں. اس کے بعد ہم دیکھا فوڈ پروڈکشن اینڈ فوڈ پریزرویشن کے اندر استعمال ہوتا ہے, ہیلتھ کے اندر استعمال کرتے ہیں ہم اسے, اور انوائرمنٹ کو بھی پیور کرنے کے لیے ہم بایو ٹیکنالوجی پروڈکٹس کو یوز کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو یہ ٹاپک آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. نیکسٹ کوئی بھی اگر کویشچن ہو اس چیپٹر میں سے, چیپٹر نمبر 4 کلاس 8 میں سے, تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.